السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 24ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس نشست میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 سے متعلق کچھ باتیں پیش خدمت ہوں گی۔ سورہ یوسف مکیہ، وجہ تسمیہ: مکمل سورہ یوسف علیہ السلام کی سرگزشت پر مشتمل ہے، اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ زمان نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نزول سورہ ہود کے بعد ہوا ہے۔ جن دنوں قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید کرنے اور قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اسی زمانے میں سورہ کا نزول ہوا۔ مرکزی مضمون: یوسف علیہ السلام کی بے داغ زندگی کا تذکرہ ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں ثبات قدمی کی وجہ سے مخالفین کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا دینے کا اعلان ہے۔ تعداد آیت: اس سورہ میں 111 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک میں قرآن مجید کو روشن کتاب کہا گیا ہے۔ چونکہ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے فصیح و بلیغ زبان عربی ہے، اس لیے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس زبان کی اہمیت کے پیش نظر اس قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن نے نہایت ہی حسین و مؤثر پیرائے میں ان تمام باتوں کا احاطہ کیا ہے جن سے لوگ ناواقف ہیں۔ قرآن کے بیان کردہ واقعات و قصص عمدہ و بہترین سرگزشت ہیں۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 میں یوسف علیہ السلام کی خواب کا تذکرہ ہے کہ 11 ستاروں کے ساتھ چاند و سورج بھی ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ والد گرامی یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب خواب کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ خواب بڑا ہی اہم ہے۔ دوسرے بھائیوں کی جانب سے بغض و حسد کا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے۔ یعقوب نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، وہ تمہیں معاملہ فہمی اور خصوصی بصیرت عنایت فرمائے گا۔ جس طرح تمہارے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کر رکھی ہے، اسی طرح دنیاوی اخروی سعادتوں کے ساتھ منصب نبوت و رسالت پر فائز کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 18 تک میں سرگزشت یوسفی اور برادران یوسف کی کارستانی میں اہل فکر و نظر کے لیے ہدایت و عبرت اور بے شمار نشانی قدرت موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یوسف و بنیامین 2 سگے بھائی تھے، باقی 10 دوسری ماں سے تھے۔ بھائیوں نے گھناؤنی سازش کی۔ والد گرامی کا سب سے چہیتا بیٹا یوسف کا کام تمام کر کے باپ کی محبتوں کا مرکز بننا چاہ رہے تھے، تاہم مشورہ سے یہ بات طے پائی کہ قتل نہ کیا جائے، کسی کنواں میں ڈال دیا جائے تاکہ گزرنے والا قافلہ نکال کر لے جائے۔ برادران یوسف نے سیر و تفریح کے نام پر یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے خوف و خطر کے باوجود بیٹوں کی اصرار پر اور ملمس شادی پر مشتمل گفتگو کے بعد جانے کی اجازت دے دی۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈال دیا گیا۔ شام کے وقت بھیڑیا کے کھا جانے کی شکایت کرتے ہوئے بطور ثبوت جانور کے خون سے آلود پہرہ نے یوسف کا لباس کو، یوسف کی قمیص کو والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے من گھڑت کہانی کو بتاتے ہوئے صبر کو شیوا اور شکر کو مشغلہ بنایا اور اللہ سے مدد کے طلبگار ہوئے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22 تک میں لق و دق صحرا سے گزرنے والے قافلہ نے یوسف علیہ السلام کو کنواں سے نکال کر مال غنیمت اور مال تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا اور بازار مصر میں کوڑی کے بھاؤ معمولی قیمت پر فروخت کر دی، جسے عزیز مصر نے خرید کر اپنی بیوی سے کہا، اس کی قدردانی کرو، اس سے ہمیں نفع ہوگا یا پھر ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حاسد بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈال کر ان کا مستقبل گویا تباہ کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی مخفی تدبیر سے سرزمین مصر میں متمکن ہونے کی صورت پیدا کر دی۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے دہلیز جوانی پر قدم رکھا تو اللہ نے علم و حکمت اور نور بصیرت عطا فرما دی۔ آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 29 تک میں حسن و جمال کا پیکر
حسین و جمیل خوبرو خوبصورت جوان رانا پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے مکان کے سارے دروازے بند کر کے یوسف کو رجھانے کی انتھک کوشش کی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی یاوری کی، وہ معاذ اللہ کہتے ہوئے کسی طرح گھر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ زلیخا نے پیچھا کیا، کھینچا تانی میں یوسف کا دامن پھٹ گیا۔ دروازہ پر دونوں کی ملاقات عزیز مصر سے ہو گئی۔ زلیخا نے مکاری کی اور پینترا بدلتے ہوئے یوسف پر دست درازی کا الزام لگا دیا اور بطور سزا قید میں ڈالنے یا دردناک عذاب دینے کی مانگ کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تردید کی، اپنی صفائی پیش کی۔ زلیخا کے خاندان کے ایک فرد نے یہ فیصلہ سنایا، اگر دامن یوسف سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر دامن پیچھے سے چاک ہے یوسف سچا اور زلیخا جھوٹی سمجھی جائے گی۔ چونکہ دامن یوسف پیچھے سے تار تار تھا، اس لیے عزیز مصر نے بیوی کو خطا کار گنہگار بتاتے ہوئے اس کے مکر و فریب کو خطرناک چال سے تعبیر کیا، بیوی کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کی صلاح دی۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 میں اس کے زلیخا کی داستان گھر گھر پھیل گئی۔ اپنے زرخرید غلام کے ساتھ زلیخا کی فریفتگی پر شہر کی معزز خواتین انگشت نمائی کرنے لگیں، جسے سن کر زلیخا نے اپنے مکان پر شاندار اور پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ شہر کے معزز خواتین کو مدعو کیا، ہر ایک کے سامنے پھل کاٹنے کے لیے چھری بھی پیش کر دی، اور اسی وقت خواتین کی مجلس سے یوسف علیہ السلام کو محض گزر جانے کا حکم دیا۔ خواتین کی نگاہ ناز ان پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور عالم بے خودی میں پھل کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں تراش لیں اور بے ساختہ بول اٹھی، یہ انسان نہیں بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، ایک گھڑی میں تمہارا یہ حال ہے، وہ مستقل میرے سامنے رہتا ہے، میرے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اسے رجھانے کی بے انتہا کوشش کی لیکن یہ بچ نکلا۔ اگر اس نے میرا کہا نہیں مانا تو ذلت و خواری کے ساتھ اسے جیل بھیج کر ہی دم لوں گی۔ اب بازار حسن کی ساری عورتیں یوسف کو رجھانے میں جٹ گئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اگر میری نگہبانی نہیں کرے گا تو میں ان کی مکاری کا شکار ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے دام فریب سے انہیں محفوظ رکھا۔ بالآخر سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے یوسف کو کچھ دنوں کے لیے قید میں ڈال دیا گیا۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 42 میں دعوت توحید کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور جوان جیل میں داخل کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹی ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے دریافت کی۔ جواب دینے سے قبل شرک سے باز رہنے کی تلقین، معبودان باطل کو بے دلیل اور بے سند بتایا، صرف اللہ کا حکم ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کی تاکید کی۔ پھر علم تعبیر و رویا کی نوازش پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تعبیر بتائی۔ جس کے سر پہ روٹی تھی اس کی تعبیر بتائی کہ تم سولی پہ چڑھائے جاؤ گے اور پرندے تمہارا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور شراب نچوڑنے والے سے کہا کہ تم قید سے رہائی پا کر منصب ساقی پر مامور ہوگے اور بادشاہ کو شراب پیش کرو گے، اور پھر نجات پانے والے سے کہا کہ مناسب موقع پر بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ ضرور کر دینا، لیکن وہ شخص نجات پا کر بھول گیا، بادشاہ کے سامنے ذکر نہ کر سکا۔ بادشاہ کے سامنے ذکر نہ کر سکا۔ یوسف چند سالوں تک جیل میں پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 97 تک میں شاہ مصر کے خواب کا تذکرہ ہے۔ 7 موٹی گائے کو 7 دبلی گائے کھائی جا رہی ہے، اور 7 اناج کی 7 سبز بالیں اور 7 خشک بالیں بھی دیکھی۔ یہی خواب یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بن گیا۔ شاہ مصر نے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لوگوں نے بھٹکے ہوئے خیالات کہتے ہوئے تعبیر بتانے سے انکار کر دیا۔ اچانک رہائی پانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، قید میں یوسف نامی ایک شخص علم تعبیر و رؤیا کا ماہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت دیجیے، تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ یوسف نے تعبیر بتائی۔ 7 موٹی گائے سے مراد خوشحالی کے 7 سال ہیں، 7 دبلی گائے سے مراد قحط سالی کے 7 سال ہیں۔ پھر غلہ کی حفاظت کرنے اور قحط سالی کے ایام میں
غلہ خرچ کرنے کی تدبیر بتائی۔ تعبیر سن کر بادشاہ شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ یوسف نے کہا، جب تک میرے اوپر کا الزام رفع نہیں ہوتا میں جیل سے نکل نہیں سکتا۔ تمام عورتوں نے یوسف کی بے گناہی کی شہادت دی۔ خود زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یوسف کے سامنے یوسف کی عفت و پاک دامنی اور صداقت و راستبازی کا تذکرہ کیا۔ یوسف نے کہا، برائی سے وہی بچ سکتا ہے جس پر رب کا رحم و کرم ہوگا۔ یوسف کی عفت و عصمت اور دیانت داری سے متاثر ہو کر شاہ مصر نے انہیں اپنا مشیر خاص بنا لیا، بلکہ مکمل اقتدار بخش دیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ نیکی بھلائی، ایمان و تقوی شعاری کے نتیجے میں دنیا آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 68 تک میں برادران یوسف کا دربار یوسف میں آنے کا تذکرہ ہے۔ مصر میں جب قحط سالی پڑی تو قریب کے مالک بھی اس کے لپیٹ میں آ گئے۔ یوسف کے حسن انتظام سے مصر میں غلہ کا ذخیرہ تھا۔ کنعان سے غلہ خریداری کے لیے برادران یوسف مصر تشریف لائے۔ انہیں شاہی دربار میں حاضر کیا گیا۔ یوسف نے پہچان لیا مگر یہ لوگ پہچان نہ سکے۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو یوسف نے کہا کہ اب اگر آنا ہو تو اپنے ساتھ بھائی کو بھی لائیے گا، ورنہ راشننگ سسٹم کے تحت غلہ نہیں ملے گا۔ یوسف نے غلہ کے عوض ملنے والے مال کو ان کی بوریوں میں رکھ دیا تاکہ دوبارہ آنے میں مال کی کمی مانے نہ ہو۔ برادران یوسف نے گھر پہنچ کر والد سے کہا، آئندہ غلہ لینے کے لیے ایک شرط ہے، چھوٹا بھائی کو بھی لے جانا پڑے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا، تم اعتماد کھو چکے ہو، یوسف کا معاملہ سامنے ہے، ویسے محافظ تو اللہ ہے۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنا اپنا سامان کھولا تو غلہ کے ساتھ مال بھی موجود پایا۔ شاہ مصر کی تعریف کی اور ایک بار پھر جانے کی والد سے اجازت طلب کی۔ بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ڈھیر سا غلہ بھی لے آئیں گے۔ والد نے کہا تو پیمان کے ساتھ لے جانے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو ایک ہی دروازے سے سارے بھائی داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازے سے داخل ہونا، کہیں حاسدوں کی نگاہ بد نہ لگ جائیں، اور یہ بھی جان رکھو کہ مشیت الہی کے سامنے تمہاری ساری تدبیریں دھری کے دھری رہ جائیں گی۔ آیت نمبر 69 سے لے کے آیت نمبر 79 تک میں جب برادران یوسف کے حقیقی بھائی بنیامین کو لے کر حاضر خدمت ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے قریب بٹھا کر کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، ان کی حرکتوں پہ غم نہ کرو۔ جب بھائیوں کا سامان تیار ہو گیا تو بنیامین کو روکنے کے لیے خفیہ طور سے اپنے بھائی کے سامان میں چاندی کا درباری پیالہ ڈال دیا اور درباری پیالہ غائب ہونے کی تشہیر کر دی۔ تلاشی کے بعد بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا، اس کو روک لیا گیا، جس پر برادران یوسف کو تان تشنی کا ایک موقع دستیاب ہو گیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے قبل اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ لیکن یوسف نے خاموشی اختیار کی، اس کا اظہار نہیں کیا۔ بھائیوں نے بنیامین کی جگہ کسی اور کو روک لینے کی درخواست کی، کیونکہ والد گرامی ضعیف و کمزور ہے اور وعدہ وعید کے ساتھ ان کو لایا گیا ہے۔ آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں۔ یوسف نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جس کے پاس سامان ملا ہے اسی گرفتار کیا جائے گا، دوسرے گرفتاری ظلم تصور کیا جائے گا۔ آیت نمبر 80 سے لے کے آیت نمبر 93 تک میں برادران یوسف نا امید ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ ابھی یوسف کا زخم مندمل بھی نہیں ہوا کہ دوسرا زخم والد کو لگ جائے گا۔ بڑے بھائی نے کہا، میں والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ جاؤ اور کہو کہ بنیامین چوری کی علت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، آپ دوسرے قافلہ والوں سے دریافت کر سکتے ہیں۔ والد یعقوب علیہ السلام غموں سے نڈھال ہو گئے۔ یوسف کی یاد تازہ ہو گئی۔ شدت غم سے یعقوب کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ صبر شکیبائی کی روش اختیار کی، فریاد صرف اللہ ہی سے کیا۔ یوسف بنیامین کا سراغ لگانے کا حکم دیا کہ رحمت الہی سے مایوسی کفر ہے، اللہ کے سہارے تلاش کیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر برادران یوسف والد مصر ہوئے، عزیز مصر کو اپنا دکھڑا سنایا، مزید غلہ سے نوازنے کی درخواست کی۔ تب یوسف نے بھائیوں سے کہا، تم نے زمانہ جاہلیت میں یوسف اور پھر اس کے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے سوال کیا، کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، متقی و صابر کو اللہ ایسے ہی نوازتا ہے۔ بھائیوں کے سر ندامت سے جھک گئے، انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ یوسف نے فراخ دلی سے معاف بھی کر دیا۔
اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کر دی۔ پھر بھائیوں سے کہا یہ میرا کرتا ہے، اسے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دیجئے، بینائی لوٹ آئے گی۔ پھر سب کے سب ماں اہل و عیال مصر تشریف لے آئیے۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 101 میں یعقوب علیہ السلام کی بصارت واپس آنے کا تذکرہ ہے۔ جب برادران یوسف کا قافلہ پہرن یوسف کے ساتھ کنعان کی طرف روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر کے لوگوں نے کہا کہاں یوسف اور کہاں خوشبو، آپ خام خیالی مبتلا ہیں۔ برادران یوسف والد کے پاس تشریف لائے، پیرہن یوسف والد کے چہرے پر ڈال دیا، بینائی پلٹ آئی۔ بھائیوں نے والد کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا اور خود معاف کر دینے اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنے کی درخواست کی۔ پھر برادران یوسف اپنے والدین اور اہل و عیال کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ یوسف نے والدین کو تخت پر بٹھایا، پھر والدین سمیت تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ بچپن میں دیکھا گیا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے قید سے نکال کر اور آپ سبوں کو صحرا سے لا کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام عطائے حکومت اور نوازش علم تعبیر و رؤیا پر صفات و شکریہ کے جذبات سے سرشار ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ حالت اسلام میں موت دے کر صالحین کی جماعت میں شامل فرما دے۔ آیت نمبر 102 سے لے کے آیت نمبر 107 میں واقع یوسف کو غیب کی خبر سے تعبیر کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی درد بھری کہانی خون آلود پیرہن سے شروع ہوئی اور خوشبو میں بسا ہوا پیرہن یوسف پر ختم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا کہ اکثر لوگ آپ کی خواہش و چاہت کے باوجود مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، حالانکہ آپ ان سے اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، پھر بھی یہ لوگ اعراض و انکار کا شیوا بنائے بیٹھے ہیں۔ بہت سے لوگ زبان سے اپنے ایمان کا اظہار کریں گے مگر اعتقادی و عملی شرک سے باز نہیں آئیں گے۔ در حقیقت ایسے لوگ عذاب الہی اور قیامت کی ہولناکی سے بے پرواہ ہیں۔ آیت نمبر 108 سے آیت نمبر 111 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور صحابہ کرام کا طریق یہی ہے کہ بصیرت و دل جمی کے ساتھ صرف اللہ کی طرف بلایا جائے اور کلی طور سے شرک سے بیداری کا اعلان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی سارے رسول انسان اور مرد ہی تھے، ان کی بھی مخالفت کی گئی تو مخالفین کو تباہ برباد کر دیا گیا اور متقیوں پرہیزگار کے لیے آخرت کی سرخروئی کا مژدہ سنایا گیا۔ رسولوں اور ان کے متبعین کو بچا لیا گیا اور معاندین کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات و قصص من گھڑت داستان نہیں بلکہ ٹھوس حقیقتیں ہیں جن میں اہل عقل خرد کے لیے سامان عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے مشمولات پہ غور و فکر کرنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔